ہے کہ جی 15-20 سال سے گا رہا ہوں، تب بھی اس طرف آپ کا جو رجحان ہے، تو یہ کوئی انسپریشن رہی یا کیا چیز تھی جو اندر سے زیادہ؟ مجھے صوفیانہ کلام، صوفیہ کرام کے اشعار پڑھنے کا کافی شوق تھا. CSS میں نے بابا بلے شاہ کو پڑھا مجبوراً کہ جی CSS کی پریپریشن کرنی ہے، 100 نمبر کا پیپر ہے اردو پنجابی کا، ذرا دیکھتے ہیں بلے شاہ کو بھی پڑھ کے. شروع اس طرح ہوا. جب میں نے پڑھ کے دیکھا میں نے کہا یار یہ تو دنیا ہے پوری. اور دیکھیں یہ وہ شعراء کرام ہے جن کے بارے میں فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ میں نے پنجابی میں شاعری اس لیے نہیں کی کہ یہاں پر بابا بلے شاہ جیسے لوگ بیٹھے. حالانکہ وہ پنجابی گھرانے سے تھے فیض احمد فیض، مگر نہیں کی انہوں نے. اور وہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک ایسا اثر ہوا مجھ پہ کہ وہ جیسے دل میں اتر گئی. اور پھر مختلف طریقے سے اگر بات آپ کے دل میں اتر جائے تو اندر نا وہ سلو کوکنگ ہوتی رہتی ہے. آپ تو خود فنکار ہیں، جانتے ہیں اس چیز کو. وہ پھر نکلتی رہی اپنے اپنے طریقے سے، جو بھی ایک وہ تھی. اور پیار تو ہوتا ہی ہے سب کو رب سے، لیکن کئی دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ ایسی ڈال دیتے ہیں، سمجھ لیں ایک فیلنگز کہ وہ پھر کریٹیو طریقے سے وہ پھر سامنے اس کا اظہار ہوتا ہے. میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا. جو سچائی کو دھندلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا. شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بیتاب نہیں. تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں. تیرا نام بھی لینا یاد نہیں. تیرا نام بھی لینا یاد نہیں. کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ. تیرے رنگ رنگ، 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 تیرے رنگ رنگ. میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ. تیرے رنگ رنگ، 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 تیرے رنگ رنگ. وے بھلیا سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو، گور پیا کوئی ہو، گور پیا کوئی ہو. عمران، یوں ہے کہ آپ نے صوفیانہ کلام کی بات کی، آپ نے رب سے پیار کی بات کی، آپ نے بابا بلے شاہ کی بات کی، اور ایک فنکار کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس کلام کو پڑھ کے اس کی بات کی. تو ایک بہت بڑا نام ہے، ہمیں آپ کو یقیناً فخر ہے کہ وہ نام ہمارے ملک سے تعلق رکھتا ہے. عابدہ پروین صاحب کا نام ہے، جنہوں نے جو کام کیا، جو کام وہ کرتی رہی ہیں، اس کے لیے ہم ہم پہ بس الفاظ نہیں ہیں. اور ہم اور آپ اور ہر گائکی کا اور ہر صوفیانہ کلام کا جو سننے والا ان کا دیوانہ ہے. وہ تو خود صوفی ہیں. بتائیے، تو اتفاق سے نصیب کی بات یہ کہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ، میں کوشش کرتا ہوں اگر ان سے بات چیت ہو جائے تو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عابدہ جی کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں اور ٹھیک ہیں. اور کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں نے بہت سارے پروگرام کیے، لیکن جو میرا آپ کا پروگرام تھا وہ میری زندگی کا بہت ہی یادگار پروگرام تھا. اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ابرار الحق، جو میری ہی طرح سے آپ کے دیوانے ہیں. پہلے تو تھوڑی سلام علیکم براہ راست ہو جائے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. آپ کو بہت مبارک ہو کیونکہ سمیع الدین صاحب کے ساتھ ہیں آپ. بہت شکریہ، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات. بہت ہی بڑی اچھی شخصیت ہیں آپ، تو اپنی جگہ پہ بہت بڑی شخصیت ہیں. بہت نوازش. عابدہ جی یوں ہے کہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں، جو کچھ آپ نے اب تک کیا ہے، نصرت فتح علی خان صاحب نے کیا ہے، وہ تو ایک ایسا مقام ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہر گائک کو وہ اس جگہ لے جانے کی کوشش کرے. لیکن ہمارا یہ جو نوجوان ہے، یہ بھی آپ ہی لوگوں کے نقش قدم پر آگے بڑھ کے اس شعبے کی طرف بھی جانا چاہتا ہے. اس کے دل میں بھی وہ کھینچ ہے. تو ابرار الحق کے فن کے بارے میں، ان کی گائکی کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا ایک رنگ رنگ جیسے گایا ہے، تو جب تک مطلب کہ وہ اندر سے ماحول نہیں بنتا کسی بھی آرٹسٹ کا، تو اس دربار تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. کیونکہ درگاہ جو ہے وہ آدمی کو اندر سے روشن کرتی ہے. درگاہ کا جو رنگ ہے
وہ اندر سے روشن کر کے اور دنیا کو ایک نیک پیغام دیتا ہے اور اپنی روشنی پھیلاتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک میں نے کل سے میں ان کا جو ہے وہ جس بھی چینل سے لگایا ہے تو ان کا مجھے کلام ملا کہ رنگ رنگ اتنا انہوں نے اچھا گایا, اس میں ڈوب کے گایا ہے کہ ان پہ وہی رنگ چڑھا ہوا ہے. کیونکہ رنگ چڑھانے والے جو ہیں نا اتنے مضبوط ہیں کیونکہ وہ اپنی طرف بلاتے ہیں. جیسے اللہ کا جو ایک آواز ہے نا, خدا کا ایک جو ساؤنڈ ہے جس سے بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے, وہ ہر وقت وہ آواز کا جو ایک ماحول ہے, وہ جو ایک تقدس ہے, وہ جو ایک بلاوا ہے, وہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے, بندے کو کھینچتا رہتا ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کو بڑی اندر سے کھینچ ہے رب کی آواز کی. اور یہ سوائے اس کے دربار کے, اس کے درگاہ کے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں اپنے جو ہے رنگ میں رنگا جائے. کیا بات. اچھا عابدہ جی, ایک خاص بات یہ ہے کہ گائکی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو دوست ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ بھی لیا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے, ایک ہاسپٹل کی تعمیر یہ مسلسل کر رہے ہیں. تو ایک آرٹسٹ ہونے کے حوالے سے یہ جو چکا چوند روشنی ہوتی ہے, یہ جو شہرت ہوتی ہے, اس میں ان چیزوں کا یا ان کا خیال کرنا جن سے آپ کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی ایک انسان کی اچھی سوچ کی بہت بڑی علامت ہے. ان کے اس جذبے کے بارے میں اور ایک آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے آپ ان کے اس عمل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے عابدہ جی؟ اصل میں وہ جو یہ بات فرما رہے ہیں نا کہ جو بزرگان دین کا ایک پیغام ہے یا ان کی کھنچ ہے, وہ اصل میں عالم انسانیت کی خدمت ہے. اور عالم انسانیت کی خدمت تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اندر سے درگاہ بن جائے. ہاں, تو جب وہ درگاہ بن جائے تو وہ پھر دوسرے لوگوں کے لیے ایک شفا اور نور کا کام کرتا ہے. تو میرے ذہن میں اور میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ابرار الحق میں ایک بڑا ایک درگاہ کا جو نور ہے وہ انشاءاللہ اور ظاہر ہوگا اور ظاہر ہو رہا ہے. اور بڑی کمال کی بات ہے کہ کیونکہ اصل میں یہ جو درگاہ کا جو ایک ماحول اندر سے بنتا ہے نا, وہ عمر سے تقاضا نہیں ہوتا کہ کوئی 100 سال کا یا کوئی 25 سال کا, کوئی 10 سال کا آدمی ہو تو پھر ہو. مگر یہ عمر سے ابو باتیں, یہ عمر سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جب توفیق ہو جائے بندے کو اللہ تعالیٰ, جب مولا توفیق دے, یہ فضل سے ہوتا ہے, اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, اپنی سوچ سے یا بناوٹ سے نہیں ہوتا. تو یہ بڑا کرم ہے ابرار الحق صاحب پہ, اور اللہ کرے گا کہ اور ہوگا, اور سے اور ہوگا. یہ میری دعا ہے. بہت بڑی بات ہے عابدہ جی, نہ صرف یہ کہ آپ کی آمد سے ہمارے پروگرام میں اور روشنی آ گئی اور بہتری آ گئی, بلکہ بہت ساری دعائیں میرے اس دوست کو مل گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ براہ راست اگر کچھ کہنا چاہیں برادر. کیونکہ روشنی اسی کلام سے ہے درگاہ. اور ہم تو آپ سے بہت سیکھتے ہیں, آپ سے بہت سیکھتے ہیں. آپ لوگ وہ لیجنڈز ہیں جنہوں نے, جو اپنی مثال آپ ہیں, اور صدیوں میں آپ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اور آپ سے سیکھی ہوئی باتیں, ہم تو ٹیپ ریکارڈر ہیں, ہم ہر جگہ جا کے بچتے ہیں اور ہم جا کے آپ کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے مجھے یاد کیا, بس یہ یاد بہت ہی ایک بزرگی والی یاد ہے, اور مولا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اس میدان میں آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے, ہر میدان میں کامیاب رکھے. بڑی نوازش, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. مجھے نہیں پتا تھا کتنی عظیم شخصیت کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں. واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ, اور جو ان کے جذبات آپ کے بارے میں ہیں اور جو اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ ایکسپریشن آیا ہے ناظرین, وہ میں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول لائٹ ہو جائے. ایک میرے خیال میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کی جائے. عابدہ جی سے بات کر کے واقعی بہت اچھا لگا, اور واقعی بہت بڑا نام ہے. میں نے گائکی کے کسی بھی حلقے میں بات کی, میں نے دیکھا ہر عمر کے لوگ ان کے معترف اور چاہنے والے. اور سر میں اس کے علاوہ بھی, میں چونکہ ان سے تو ان کو میں اس سے کچھ زیادہ کہوں گا ان کے بارے میں کہ صرف ان کو فنکار نہ سمجھا جائے. آپ تو جانتے ہیں یہ ایک واقعی صوفی ہیں, اور صوفی لوگ آج کل ضروری نہیں کہ آپ کو داڑھیوں والے اور تسبیحوں والے ہی ملیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو بھی صوفی بنایا ہوا ہوتا ہے, اور یہ بھی لوگوں کو بہت پیغام محبت کا دیتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ لوگوں کو اس لائن پر لگاتے ہیں
this is a chords